اور اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ خبردار، کوئی کسی سے بدی کے بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ خدا کو جاننا، حصہ دوم، خدا۔ اگر ہم خدا کے لوگ، خدا کے فرزند ہیں تو ہمیں خدا کو جاننا چاہیے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کون ہے، یا وہ کیا پسند کرتا اور کیا ناپسند کرتا ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کا مقدس فریضہ ہے۔ ہمیں اپنے دینی یا دنیاوی علم سے خدا کو نہیں جاننا چاہیے۔ اگر ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے صرف بائبل کے ذریعے جاننا چاہیے۔ وہ کلام جو خدا نے ہم پر ظاہر کیا ہے، ہمیں صرف اتنا ہی جاننے کی ضرورت ہے جتنا خدا نے بائبل کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ ہمیں بائبل کے کلام کے ذریعے ظاہر ہوئے خدا کو جاننا اور اس پر یقین کرنا چاہیے، نہ کہ وہ خدا جس کا ہم اپنے مذہبی علم اور تجربے سے خاکہ کھینچتے اور تخلیق کرتے ہیں۔ اب آئیے بائبل کے ذریعے ظاہر ہونے والے خدا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قادر مطلق خدا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا قادر مطلق خدا ہے۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں۔ چونکہ خدا قادر مطلق خدا ہے، اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں جو اگر خدا چاہتا ہو تو پوری نہ ہو سکے۔ اگر خدا چاہتا ہے تو یہ ضرور پورا ہوگا۔ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے؟ اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟ اس لیے ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، یوں ہی ہوگا اور میں کر دکھاؤں گا۔ نہ دستبردار ہوں گا، نہ رحم کروں گا، نہ باز آؤں گا۔ تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ تاہم خدا کی قدرت کاملہ کو ایسی چیز کے طور پر دیکھنا جو ہماری تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو یہ خدا کے لوگوں کا صحیح رویہ نہیں ہے۔ خدا کی قدرت کاملہ خدا کی کاملیت میں ظاہر ہوتی ہے۔ قادر مطلق خدا کے اعمال کامل ہیں، اگرچہ وہ ہمارے خیالات اور ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں۔ جس قادر مطلق خدا پر ہمیں یقین کرنا چاہیے وہ کامل خدا ہے، خدا واحد و یکتا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا واحد خدا ہے، خداوند کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنیاد ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا؟ ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کرے۔ تم نہ ڈرو اور ہراسان نہ ہو۔ کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو۔ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔
کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے. اسی نے زمین بنائی اور تیار کی. اسی نے اسے قائم کیا. اس نے اسے اب پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا. وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں. تم منادی کرو اور نزدیک لاؤ. ہاں وہ باہم مشورت کرے. کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں. اے انتہائی زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں. اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئی اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں. یہ ٹھیک ہے، خداوند ہی ایک اور واحد خدا ہے. خدا خالق. بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا تخلیق کا خدا ہے. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق، تمہارا بادشاہ ہوں. خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا. یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں. میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں. کون میرا شریک ہے؟ اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ. ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے. وہ ان کو اکٹھے اگائے. میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں. سب کچھ جاننے والا خدا. بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا سب کچھ جاننے والا خدا ہے. اور تو اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے. اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا. اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا. تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے. تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے. دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو. خدا جو ہر جگہ موجود ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے. اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے. اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا. خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے. لا تبدیل خدا. بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا لا تبدیل خدا ہے. وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے. تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں. اسی لیے اے بنی یعقوب، تم بھی نیست نہیں ہوئے. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کی باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. ابدی خدا. بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ابدی ہے. یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے. اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا. ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے. اور یہ کہ اے خداوند، تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں. وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے. غیور خدا. بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا غیور ہے، کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدا غیور ہے بھی. کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. وہ غیور خدا ہے. یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک ہے. وہ غیور خدا ہے. وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا. خدا جو محبت کرتا ہے.
बाइबल बयान करती है कि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसमें वो हमारे लिए तख्लीक से पहले ही मुआ, इससे पेशतर के हम जिस्मानी शक्ल में पैदा हुए, और जब हम ऐन गुनहगार थे चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके ले पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। खुदा की मोहब्बत ज़ाहरी मज़ाहिर पर मबनी नहीं है, और अगरचे वो तमाम लोगों को और जो कुछ उनमें है जानता है, वो उनसे आखिर तक मोहब्बत रखता रहा, और इसी मोहब्बत की वजह से उनके लिए मुआ। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। खुदा की मोहब्बत को दुनिया की किसी भी चीज से मलामत नहीं किया जा सकता, और ना ही इस दुनिया की किसी चीज से अलग किया जा सकता है। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा? खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफात भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे यीशु मसीह में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदा जो मुहैया करता है। बाइबल बयान करती है कि खुदा ख्याल रखने वाला खुदा है। बस ए बनी सिय्योन खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी कर, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। खुदा की परवरदिगारी माजी, हाल और मुस्तकबिल को घेरे हुए है। खुदा के मुकाशवा में खुदा के लोगों के लिए जो अब्दियत से पहले ही चुने जा चुके थे, अब्दियत के बाद की जिंदगी एक साथ है। लिहाजा खुदा की परवरदिगारी सबसे मुनासिब देखभाल है। खुदा हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया की हर चीज का फैसला करता और उसे अंजाम देता है। इत्तफाकात जैसी कोई चीज नहीं है। क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती? और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। खुदा जो मलामत करता है। बाइबल बयान करती है कि खुदा मलामत का खुदा है, क्योंकि खुदा उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान। और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। खुदा हमेशा अपने बच्चों को मलामत करता है, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद हैं। इसलिए खुदा का जोश है कि उनको अपनी तरह पाक बनाए। खुदा की मलामत आमतौर पर जंग, काल और बीमारी है। नीज बाइबल में खुदा की मलामत हमारे साथ हमें अपने किए की सजा भुगतने पर मजबूर करने और खामोश रहने और ना सुनने के लिए नहीं है। खुदा बाप। बाइबल बयान करती है कि खुदा हमारा बाप है। यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचे अब्राहम हमसे नावाकिफ हो और इसराइल हमको ना पहचाने। तू है खुदावंद हमारा बाप
اور فدیہ دینے والا ہے۔ تیرا نام ازل سے یہی ہے، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تثلیث خدا۔ خدا میں 3 اقنوم ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ تینوں اقنوم ایک خدا ہیں، سب ایک ہیں اور قدرت اور جلال میں برابر ہیں۔ تثلیث میں سب تمام ابدی طاقت اور ابدیت ایک ہے، نیز تثلیث روح میں یکساں مساوی ہے اور کوئی برتری یا کمتری نہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر منظم انداز میں رکھی گئی ہے۔ بائبل میں خدا نام صرف خدا باپ کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بیٹا یسوع بھی خدا ہے اور خدا باپ کے ساتھ ایک ہے اور وہی روح ہے۔ میں اور باپ ایک ہیں، اور اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ خدا روح القدس بھی خدا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط یہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، کیونکہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تثلیث کے تعلق میں یسوع کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور روح القدس کو باپ اور بیٹے نے بھیجا تھا۔ تثلیث کے کردار کے لیے عہد نامہ قدیم میں خدا باپ آگے کام کرتا تھا، اور انجیل کے دور میں خدا بیٹے نے آگے کام کیا، اور کلیسیائی دور میں خدا روح القدس سامنے کام کر رہا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ساتھ تھا اور اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ تثلیث سے ہوگا۔ ایک بار پھر، اگرچہ بائبل میں لفظ تثلیث استعمال نہیں کیا گیا ہے، اگر ہم آیات کے ذریعے گواہی دیتے ہیں کہ ایک میں تین، تین میں ایک ہے، تو ہمیں اسے ایمان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی منطق یا دلیل محض ایک احمقانہ دلیل ہوگی۔ اب جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کون ہے، آئیے اس کی خواہشات کو دیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے فرزند کریں۔ جتنا یہ جاننا اہم ہے کہ خدا کون ہے، اس کے لوگوں کے لیے خدا کی مرضی جاننا بھی بہت اہم ہے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ خدا کو جانیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور فرزند اسے جانیں۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ چاہتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور اس کے فرزند اس سے محبت کریں۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ چاہتا ہے کہ ہم خدا سے ڈریں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور فرزند اس سے ڈریں۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی اطاعت کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور فرزند اس کی اطاعت کریں۔ پھر موسیٰ اور لاوی کاہنوں نے سب بنی اسرائیل سے کہا، اے اسرائیل، خاموش ہو جا اور سن، تو آج کے دن خداوند اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے سب آئین اور احکام جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں عمل کرنا۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانی اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ ہم سے چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں پر پاک زندگی گزاریں۔
کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ ہم سے چاہتا ہے کہ اپنے پورے دل اور جان سے خدا کی خدمت کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور فرزند اپنے پورے دل اور جان سے اس کی خدمت کریں۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ ہم سے چاہتا ہے کہ شکستہ دل رکھے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور فرزند روح میں شکستہ بنے۔ شکستہ دل ہونا مغرور دل نہیں بلکہ خادم جیسا رویہ رکھنا ہے۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ ہم سے چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور فرزند اس کے ساتھ چلے۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانی اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ ہم سے چاہتا ہے کہ خدا کے احکام اور قوانین پر عمل کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور فرزند اس کے احکام اور قوانین پر عمل کرے۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ خدا کون ہے اور خدا کی مرضی کیا ہے۔ آئیے اس کے احکام کو دیکھتے ہیں۔ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو یاد رکھیں۔ خدا اپنے لوگوں اور اپنے فرزندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے یاد رکھیں اور اس کے کاموں کو یاد رکھیں، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے۔ اے گنہگارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں۔ اگر ہم خدا کے لوگ اور خدا کے فرزند ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم مصر میں غلامی کی زندگی کو اور اس دن تک جب ہم مصر سے باہر آئے تھے جہاں ہم غلام تھے یاد رکھنے، اور یہ یاد رکھنے کی کہ خدا نے ہمیں غلامی سے چھڑایا، خدا نے فرعون اور تمام مصریوں کے ساتھ کیا کیا اور خدا نے ہمیں کیسے نکالا، اور جب خدا نے انہیں مصر سے باہر نکالا تو بیابان میں کیا کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ کبھی نہ بھولیں بلکہ یاد رکھیں کہ ہم نے خدا کو کتنا ناراض کیا۔ چاہتا ہے کہ خدا کی طرف رجوع لائیں۔ خدا اپنے لوگوں اور فرزندوں کو اپنی طرف رجوع لانے کا حکم دیتا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ بائبل میں ظاہر کیا گیا خدا کون ہے اور وہ اپنے لوگوں اپنے فرزندوں کے لیے کیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب آخر میں ہم خدا کی مرضی جو بائبل میں ظاہر ہوئی ہے دیکھیں گے۔